کا یا حبیب اللہ، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، لیکن محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اور اپنے گھر روز سجاؤ حضور کی محفل، اپنے گھر روز سجاؤ حضور کی محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے، ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، بس میری لینے خبر آئے
اور سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی، یہ سبھی موت پر ہم سفر ہوں اگر، یہ سبھی موت پر ہم سفر ہوں اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر، ہاں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، سارے مل کے پڑھے رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہوگا امام صف انبیاء، کون ہوگا امام صف انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، شائخ برشکن شامل
پنجتن شاہ ہے برشکن شامل پنجتن یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں رونقے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیکھو دیکھو کون عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نہ بکنے والے ہیں نہ جکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پہ نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا عزت لایا عظمت لایا من سکون محبت لایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
گھستا ہے کاور ہے، اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاحوں کو بچایا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہی ہماری پہچان ہے، تاجدار ختم نبوت، ہماری یہی پہچان، اور اسی پہ ہماری جان قربان۔ یہ ایسا نعرہ کہ جس سے کافر بھی لرزتا ہے، اپنے تو خوشی سے لگاتے ہیں لیکن کافر بھی لرزتا ہے اور کہتا ہے یہ نعرہ کہاں سے آیا؟ یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں، یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے جی، آج کا نعرہ نہیں، یہ حضور کے دور کا فاروق اعظم کا نعرہ ہے، یہ عثمان غنی کا نعرہ ہے، یہ مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ آپ کا نعرہ ہے، یہ حضرت بلال کا نعرہ ہے، یہ حضرت سعد و سعید کا نعرہ ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نعرہ ہے، یہ حضرت بلال کا نعرہ ہے، یہ ہر صحابی کا نعرہ ہے اور ہر نبی کے غلام کا نعرہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نعرہ ہے لوگ لگاتے تھے لیکن کم و بیش ایمان تھا، کم و بیش، لیکن ایک مرد قلندر اٹھا اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، اٹھ کے بتایا کہ ہم جھکنے والے نہیں بکنے والے نہیں، جہاں ٹانگوں والے بیٹھ چکے تھے وہاں ویر چہر پہ بیٹھ کر عالم کفر کو یہ بتلا رہا تھا تم کیا کہتے ہو کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ نہ، کہا یہ جانیں جا سکتی ہیں، یہ اولاد جا سکتی ہے، یہ مال جا سکتا ہے، لیکن ہم کل بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی پیارے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بتایا کہ نہیں، جھکنے والے نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے جو مسلمان غیروں کے آگے جھکے نہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرے، جھکے نہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے نہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بلی بھی نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اسے کیا پتا یہ شکار کرنے آئی ہے۔ تو ہم نے شکار نہیں ہونا،
ہم نے ہر وقت یہی کہنا ہے، ہر لمحہ کہنا ہے، ہر گھنٹہ کہنا ہے، ہر ہفتہ کہنا ہے، ہر سال کہنا ہے، ہر صدی کہنا ہے، مرتے دم تک کہنا ہے، جب جان نکل رہی ہو پھر بھی کہنا ہے، قبر میں جائیں گے پھر بھی کہنا ہے، حشر میں جائیں گے پھر بھی کہنا ہے، پیارے مصطفیٰ سامنے ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا پھر بھی کہنا ہے، کیا تاجدار ختم نبوت علی بھی ہاتھ تلے ہون تے پھر کیا کیا ہے، اچھی آواز نال بولو نا، کر بے کہ خاتم صاحب فرماندے سن کہ گل میں کر رہی ہوں ٹنگاں تواڈیاں کمیاں جا رہی ہیں، وہ کچھ نہیں ہوندا، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سیاست نہیں، یہ ہمارے ایمان کی عقیدے کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ میں ادھر بھی کھڑے تھے نعرہ تکبیر لگانے والے، ادھر صحابہ بھی کھڑے ہیں نعرہ تکبیر لگانے والے، حضرت خالد بن ولید بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا صدیق اکبر سے، کہا سونیا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے، ادھر بھی نعرہ تکبیر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اے خالد بن ولید، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، یہ فیصلہ نعرہ تکبیر پر نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا تو نعرہ رسالت پر ہوگا۔ فرمایا فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ نعرہ تکبیر پر نہیں ہوگا، نعرہ رسالت پر فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر جب فیصلہ ہوا، نعرہ رسالت لگایا گیا، وہاں پر ان کا نبی تھا مسیلمہ کذاب، ادھر صحابی رسول کا نبی تھا آمنہ کے لال۔ یہ ہماری عقیدے کی پہچان ہے۔ آج یہ فیضان دیکھیں، فیضان دیکھیں، بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر بچہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ، ہر مسجد میں کہاں کہاں سے روکو گے؟ یہ تو دودھ پیتا بھی بچہ، اس کے سامنے نام لیا جائے لبیک یا رسول اللہ، وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ فیضان ہے بابا جی کا اور نگاہ ہے آمنہ کے لال کی۔ حضور کے غلاموں، ہماری یہ پہچان ہے، کسی کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ یہ چند دن ہیں، یہ چند دن ہیں، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے، لیکن جب قبر میں جائیں نا تو سرکار سامنے آئیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ جھوم کر کہیں سونیاں، ہم دنیا میں بھی کہتے رہے کہ نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ سونیاں آپ ہی آخری نبی ہیں۔ ادھر بھی عقیدہ ہو، ادھر بھی عقیدہ یہی ہو، تب جا کے کامیابی ہے۔ اور اگر وہ نبی ہوتا تو کیا وہ اس گندگی میں مرتا؟ جہاں پر نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی وہ لیٹرین میں مرا اور وہاں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ ہم پوچھتے ہیں جہاں نبی کا رسول کا وصال ہوتا ہے اسے وہاں پر دفن کیا جاتا ہے، تو تم نے انہیں اس لعنتی کو وہاں پر دفن کیوں نہیں کیا؟ آج دیکھا جائے آمنہ کے لال رب کے حبیب گنبد خضرا کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ۔ آج بھی کہتے ہیں وہ نبی ہے، اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، انگریزوں کا تیار کیا ہوا ایک پودا تھا، بس لگا لیا، انتشار پھیلا، فساد پھیلا۔ ادھر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی محبت میں ہی کامیابی ہے۔ اگر محبت ہو گئی تو خدا کی قسم ادھر بھی بیڑا پار ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہے۔ تو اب میں
मुल्तमिस हूँ खिताब के लिए मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना खतीब आले सुन्नत हाफिज मोहम्मद फारूक साहिब सिद्दीकी तशरीफ लाएं, अपने मलफूजात आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की सूरत में बावाज़े बुलंद अपनी अपनी हाज़री पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लबे पर नाते पाक का नगमा, लबे पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है, लबे पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। हम सब का नबी के साथ रिश्ता है, तभी इतने दूर से आप सब दोस्त डोक सुदन से डोक तुन से कहां से दोस्त चल कर इतनी ठंडी रात में आए हैं। आखिर नबी से हमारा कोई रिश्ता है, तब इतने दूर से सब दोस्त सफर करके आए हैं। तो अपनी अपनी हाजिरी पेश कीजिए, सब बुलंद पढ़िए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, लबे पर नाते पाक का नगमा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए, और
کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ غنبت خضرا اپنا سب کچھ غنبت خضرا کل بھی تار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مرے مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ معزز اور محترم سامعین وقار آج ہم محترم محمد ضمیر صاحب اور آپ کے برادران کی دعوت پر ہم ان کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کا موقع اور وقت دیا اور آپ سب خوش نصیب ہیں جو اتنے دور دراز سے چل کر آئے ہیں مالک نے آپ کو پسند فرمایا اپنے محبوب کی بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں ہر ایک نہیں آ سکتا آتا وہی ہے جسے مالک پسند فرماتے ہیں جسے مدینے والے نظر فرماتے ہیں وہی اتنی ٹھنڈی راتوں کو اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر اتنے دور دراز آ کر اللہ کے محبوب کا ذکر سنتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یاد رکھیے میرے کریم لجپال کریم آقا کے محبوب غلاموں جو غیرت ایمانی ہے وہ جب جوش مارتی ہے تو پھر وہ خاندان نہیں دیکھتی مقام اور مرتبہ نہیں دیکھتی کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو وہ آگے بڑھ کر کام کرے گا جب غیرت ایمانی جوش مارتی ہے جب ایمان کی غیرت کہتے ہیں نا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے جس کے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے وہی مسلم زندہ ہے
ورنہ ساری دنیا میں مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، مگر جب وقت آتا ہے تو سامنے وہی آتا ہے جس کے اندر ایمان کی غیرت موجود ہوتی ہے۔ جب راجپال گوپال نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی کتاب لکھی، ایک بزرگ بابا مسجد میں بیٹھ کر رو رہا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے کسی نے غازی علم الدین کو یہ بتایا کہ مسجد کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوئے ہزاروں قطار روئے جا رہا ہے۔ غازی علم الدین مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر جا کر اس بابے سے پوچھتے ہیں، اے بابا جی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے بیٹا، کاش میں جوان ہوتا، آج اس ہندو گستاخ نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، کاش میں جوان ہوتا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ غازی علم الدین، نام دیکھیے علم الدین، مگر وہ نہ سکول میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ ہی انہوں نے قرآن پاک دیکھ کر پڑھا ہوا تھا، مگر نام کیا تھا؟ علم الدین، دین کا علم رکھنے والا۔ تو مالک نے پھر شان تو بڑھانی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کا فرد تھا، ایک غریب گھرانے کا تھا، گھر جاتا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کچھ پیسے چاہیے، ماں کہنے لگی بیٹا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ضرورت ہے، جا کر خنجر لیتا ہے، سیدھا جا کر اس گستاخ نبی کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے، پہلے اسے لاہور کی جیل میں رکھا جاتا ہے، پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے انگریزوں کو اگر مسلمانوں کو ہو سکتا ہے ان کے جذبہ ایمان میں بھی غیرت آئے اور وہ جیلوں کے دروازے ہی اکھاڑ کر غازی علم الدین شہید کو ساتھ لے کر چلے جائیں، انہوں نے پھر وہاں سے میاں والی کا حکم دیا۔ میاں والی میں ایک ملنگ رہتا تھا جس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی، مگر اب کیا تھا، میاں والی کی سڑکوں پر وہ جھاڑو دے رہا ہے، جھاڑو دے رہا اور کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، جس کی شان کے قصیدے مدینہ منورہ میں بھی چل رہے ہیں، وہ آ رہا ہے جس کی شان کے قصیدے روضہ رسول کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے دیوانے تو کبھی نہیں بولا، کہا دنیا والوں کے لیے نہیں، آج اس کے لیے بول رہا ہوں جو رسول اللہ کا سچا عاشق آ رہا ہے۔ تو غازی علم الدین شہید کے میاں والی پہنچنے سے پہلے اللہ والا سڑکوں کو صاف کر رہا ہے کہ ایک نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ جب نبی کا عاشق میاں والی میں پہنچتا ہے تو ملنے کے لیے کون آتے ہیں؟ سیدنا جماعت علی شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، سیال لجپال، بڑے بڑے اللہ رب العالمین کے مقبول بندے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جس غریب کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مگر جب نبی کی ناموس پر پہرا دیا تو ساری دنیا کے لیے وہ ایک ممتاز انسان بن گیا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے کہ کل اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی پیاری زبان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر وہ رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تمہیں اپنے محبوب بندے بنا لے گا۔ پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کس وجہ سے؟ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے۔ جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے، وہ رب تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ بڑا ہی غفور، بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ بھی اس نبی کی اتباع میں آ جائیں، اس کی محبت میں آ جائیں، آسان اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب مجھ سے اپنے ماں باپ، اولاد، اپنی جان مال، ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔
اللہ رب العالمین نے محبت کی کیا شرط رکھی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے میں خود خدا ہو کر تم بندوں سے پیار کرنا شروع کر دوں گا, تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دوں گا. معزز اور محترم سامعین بزرگ اوقات, جیسا کہ آج ہم یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہیں, تو کوشش کریں ہمارے قول فعل کردار سے بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم ہاں اس نبی کے غلام ہیں. اگر ہم ساری رات محفل سجاتے رہیں مگر فجر کی اذان ہو ہماری آنکھ ہی نہ کھلے, اتنے دور سے تو ہم سفر کر کے یہاں پہنچ جائے مگر مسجد گھر کے ساتھ ہو, صبح کی اذان ہو ہماری آنکھ ہی نہ کھلے, آنکھ کھل بھی جائے مسجد تک جانے کی توفیق نہ ہمیں ہو, تو کوشش کریں 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کریں کہ جس نبی کا ہم میلاد منانے کے لیے آج یہاں آئے ہیں اسی نبی کا حکم ہے کہ الصلاۃ قرۃ عین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بچانے کے لیے کم سے کم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب محترم خطیب اہل سنت علامہ قاری محمد فاروق صاحب صدیقی. حضور کے علماء محبت والے ہی حضور کے میلاد میں آیا کرتے ہیں اور محبت والے ہی حضور کا میلاد کیا کرتے ہیں, کیونکہ احسان ہی اللہ کریم نے محبت والوں پر ہی فرمایا ہے. تو جب احسان محبت والوں پر کیا ہے تو پھر اس احسان میں خوشی کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو ٹوٹ کے دل و جان سے ہر چیز سے بڑھ کے اگر محبت کرتے ہیں تو آمنہ کے لال رب کے حبیب محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ دعا بھی ٹائم پر ہوگی. آخری خطاب حضرت علامہ مختار حسین صاحب رضوی آپ کو پیش کریں گے, میں کہ آپ بیان فرمائیں گے. تو میں ایک بات آپ کے سامنے کر کے میں ایک حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ آخر یہ کتنا ایک جنون ہے کہ جب یہ دل سے آہ نکلتی ہے, جب دل بولتا ہے, جب دل سے آواز نکلتی ہے, کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہنا اور ہے لیکن جب زبان کے ساتھ اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب, جب زبان کے ساتھ دل تصدیق کرتا ہے تو پھر حضور کی محبت گھروں میں نہیں بیٹھنے دیتی, اگر کوئی بولتا ہے تو گھروں سے نکال کے اسے باہر لے جاتی ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. تو جس وقت ایک منافق جس کا نام ہے یہ حضور کے دور کا تھا عبداللہ بن ابی منافق, وہ اپنی زبان سے بارہا کئی مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور بے ادبی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور کا گزر ہوا اس کے محلے سے تو اس نے گستاخی کی, بہرحال میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا. ادھر ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو مدینہ میں رہنے والے مہاجر ہیں نا, یہ معاذ اللہ یہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں.
یہ اس نے کہا صحابہ اکرام کو بما میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخی کی، کہا کہ ہم عزت والے ہیں، وہ ذلت والے ہیں۔ صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان بند کر، زبان بند کر۔ کیا کہتا ہے کہ وہ ذلیل ہیں اور تو کہتا ہے ہم عزت والے ہیں۔ فرمایا زبان بند کر، تو ذلیل ہوگا۔ رب کا حبیب کل بھی عزت والا تھا، رب کا حبیب آج بھی عزت والا ہے۔ فرمایا تو ذلیل ہوگا۔ اور بالآخر جس وقت وہ صحابی رسول یہ بات لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر کہا تو نے یہ کہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں یہ کہا ہے، ہنسی میں یہ کہا ہے۔ اور پاس ہی اس کی ٹولی کا ایک کھڑا تھا، وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ زید بن ارقم کو یہ بات یاد نہ رہی ہو سکتا ہے زید بن ارقم کو یہ بات یاد نہ رہی ہو، اور ادھر جو منافق ہے کیونکہ یہ بوڑھا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے یہ ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ حضور کی ذات میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے یہ کہا اور اس کا جو حامی تھا وہ بھی بولا، عبداللہ بن ابی منافق کا ساتھ دینے والا، جب یہ بات ہوئی تو رب کائنات نے قرآن میں ایک آیت کو نازل فرما کے فرمایا یہ منافق بھی جھوٹا ہے، جو اس کا ساتھ دینے والا ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے تو آمینہ کا لال سچا ہے، رب کے حبیب کا غلام سچا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات کہی تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور ساری عزتیں رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہے، جو گستاخ ہے، یہ نہیں جانتا۔ پتہ چلا اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسولوں کی عزت ہے۔ جو اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کی عزت کرتا ہے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو حضور کا غلام بن جائے وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ جو عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی تھا عبداللہ، اس کا نام بھی تھا عبداللہ۔ وہ صرف عبداللہ نہیں تھا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، صحابی رسول تھے۔ حضور کی غلامی میں آ کے جب یہ بات سنی نا کہ میرے باپ نے اتنی بڑی گستاخی کی اور حضور کی شان میں اس نے بکواس کیے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پکڑ لیا باپ کو۔ اب دیکھیے محبت کیا ہوتی ہے، جھکنے کا نام محبت نہیں، سر اٹھا کے جینے کا نام محبت ہے۔ دروازے پہ پکڑ لیا، اپنے باپ کو پکڑ لیا، کہنے لگے تو میرا باپ ہے لیکن کیا تو نے گستاخی کی ہے؟ کیا تو نے آمینہ کے لال رب کے حبیب کی شان میں تو نے گستاخی کی، بے ادبی کی ہے؟ میں نے سنا ہے۔ باپ کہنے لگا ہاں میں نے کی ہے۔ تلوار نکال لی، نکال کے فرمایا
اے باپ ابھی یہ کہہ اپنی زبان سے تب جا کے تیری جان چھوٹے گی کہ رب بھی عزت والا ہے، رب کا حبیب بھی عزت والا ہے۔ جب جب تو بات کہے گا تب تیری جان چھوٹے گی، مرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بالآخر موت کے ڈر کے سبب اسے یہ کہنا پڑا ہے کہ خدا بھی عزت والا ہے، آمینہ کا لال رب کا حبیب بھی عزت والا ہے۔ بالآخر اسے یہ کہنا پڑا اور بیٹے نے باپ کے منہ سے یہ کہلوایا کیا؟ یہ کہہ کہ حضور عزت والے ہیں۔ اس نے پھر کہا، پتہ چلا، اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر محبت ہو جائے دل و جان سے، یقین جانیے انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک کلام پیش کرتا ہوں کہ جھکدا پیا ہے عرش بھی فرش والے، محبت سے بیٹھیے گا، پیار سے، ذوق سے، عقیدت سے بیٹھیے گا اور سنیے گا، اور اپنی زبانوں کو ہلاتے ہوئے سبحان اللہ بھی کہیے گا کہ جھکدا پیا ہے عرش بھی فرش والے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، باویں شاہ تے باویں گدا ہوئے، کاسا لے کے بوئے تے بج آیا، ایسا کرم کریم کما چھڑیا، جڑا گیا خالی اور رج رج آیا، صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سوہنا زمانے تے حج آیا، صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سوہنا زمانے تے حج آیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ برادر مکرم خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ مختار حسین صاحب رضوی، آپ تشریف لائیں، اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے بولو جی لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ، صدقت یا رب العالمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن جب میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، پھر وہ فرشتہ رب کے دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو کر کے اپنے پروں کو جاڑتا ہے، پھر جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور مالک ان فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بے شمار میرے ایسے فرشتے ہیں جو حالت قیام میں ہیں، جو حالت رکوع میں ہیں، جو حالت سجدہ میں ہیں، تمہارا یہ صبح قیامت تک یہ کام ہے کہ تم نے صبح قیامت تک اس بندہ مومن کے لیے دعا کرنی ہے جس بندہ مومن نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ حضور کی ذات پر عقیدت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین پڑھئے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا پڑھئے بس رسول اللہ کا دین اور جو پڑھے گا صاحب نولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب نولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سید کفایت علی کافی نے جو مقطع لکھا ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی والے کل حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی والے کل حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ جل جلالہ کی حمد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے
نبی آخر الزمان حبیب کبریا احمد مجتبی سالار انبیاء خاتم النبیین سید المرسلین ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام محراب و ممبر کی زینت حضرت علامہ حافظ محمد زعفران محمود جلالی صاحب، برادرم حضرت علامہ حافظ محمد فاروق صاحب، عزت مآب محترم ہیڈ ماسٹر راجہ محمد شبیر صاحب، محترم محمد ضمیر صاحب، جملہ ان کے برادران، جملہ بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی یہ تقریب سعید ان کے گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے معنون کر کے منعقد کی گئی ہے۔ آپ احباب قابل قدر ہیں کہ آپ ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات یقیناً ہمارا آپ کے ساتھ ایک واسطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ آپ ہر وقت ہمیں دن رات دن کے کسی حصے میں کہیں نہ کہیں اتنے محبت سے سنتے ہیں۔ اللہ آپ کو یقیناً اس کا اجر اور اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ گرامی القدر حضرات، میں چند باتیں محبت رسول کے حوالہ سے جو بھائی فاروق نے اور محترم بھائی زعفران صاحب نے کی ہیں، میں انہی باتوں کو آگے چلاتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ کا ایک جزء میں نے پڑھا، قل اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں۔ رب چاہتا تو رب خود حکم فرما سکتا تھا، رب خود حکم دے سکتا تھا، لیکن وہ پاک پروردگار ہو کر اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری سنت مبارکہ پر عمل کرو، میرے فرامین پر عمل کرو۔ مالک اگر یہ سب کچھ ہم کر لیں، دنیا کے اندر بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس لیے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، ہمیں نفع کیا ملے گا، مالک ہمیں ملے گا کیا؟ ہم تیرے نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیں، تیرے نبی کے فرامین پر بھی عمل کر لیں، اے اللہ پھر ملے گا کیا؟ تو رب انعام کیا دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت تک بات مکمل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ گرامی القدر حضرات، بندہ جب نبی کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کی فرامین پر عمل کرتا ہے، تو وہ پاک پروردگار اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ حیات ہے کہ جب انسان کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر چار خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے، چار چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ ہوتی ہے انسان کا حسن و جمال۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کسی کا علم، کہ وہ انسان کسی کے علم کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اتنا اسے علم دیا ہے، اتنا اس کا سینہ رب نے روشن کر دیا ہے، اس علم کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے مال، کہ بندے کے پاس اتنا مال ہے، یہ اتنا صاحب ثروت انسان ہے، پھر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اختیارات، جب کسی کے پاس کوئی اختیار ہو،
بندے کا اگر تعلق کسی SHO سے ہو جائے تو انسان پھولے نہیں سماتا، MPA سے ہو جائے، MNA سے ہو جائے، اوپر آپ چلتے جائیں وزیر اعظم سے ہو جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنا اس کے پاس اختیار ہے، یہ میرے ہر جائز و ناجائز کام کے اندر میری معاونت کرے گا، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ گرامی القدر حضرات، آئیے دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا تو حسن بھی بے مثال ہے، اپنے محبوب کو علم دیا ہے تو علم بھی بے مثال ہے، اپنے محبوب کو مال دیا ہے تو خود نبی فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، بریلی کا تاجدار امام احمد رضا بول کر کہتا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے اور دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، وہ خالق ہے، اس نے اپنے کریم نبی محمد کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ یا علی گرامی القدر حضرات، اگر بات کی جائے اختیار کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھی اختیار دیا ہے، کل قیامت کے دن بھی جب کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا اللہ پھر بھی اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں نبی کے حسن کی کہ جب کسی سے محبت کی جائے تو سب سے پہلے کسی کے حسن کو دیکھا جاتا ہے۔ گرامی القدر حضرات، دنیا حسن کے امام جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، جن کے حسن کا کمال یہ تھا کہ اللہ کریم نے جناب یوسف کو بڑا حسن دیا تھا۔ گرامی القدر حضرات، حضرت زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا، فریفتہ ہوئی، زنان مصر نے باتیں کی، حضرت زلیخا جا کر جناب یوسف سے کہنے لگی اے یوسف آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، ایک لمحے کے لیے اگر آپ ان کے درمیان سے گزر جائیے تو پھر کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرامی القدر حضرات، جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق حضرت زلیخا کہتی ہے یوسف زنان مصر باتیں کرتی ہیں، اے یوسف میں سب کو دسترخوان پہ بلاتی ہوں، ایک دعوت تیار کی گئی، ان کے سامنے پھل بھی رکھے گئے، انہیں چھڑیاں بھی دی گئی۔ جناب یوسف سے کہا گیا اے یوسف ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر ان کے درمیان سے گزر جائیے۔ جناب یوسف کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ اکبرناہو، جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب زنان مصر دیکھتی ہیں، اکبرناہو اللہ کی کبریائی بیان کر کے کہنے لگی، اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہو گئی ہیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا خَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ اور جناب یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا، زنان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ کے کہنے لگی خدا کی عزت و جمال کی قسم، خدا کی عزت و جمال کی قسم ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی جنس بشر سے نہیں ہے، بلکہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، میرے محمد کے حسن کا کمال یہ ہے کہ عرب کے جری جوان آتے ہیں اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں، اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ گرامی القدر حضرات، یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا
رأیناہ اکبرناہ، زنان مصر نے یوسف کے حسن کو دیکھا، ارے نعرہ مستانہ بلند کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹی اور کاٹ کر کہنے لگی اِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرًا، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا کہ زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں، میرے تیرے نبی کے حسن کا کمال یہ ہے کہ زنان مصر نہیں بلکہ عرب کے جری جوان آ کر اپنی گردنیں قربان کر دیتے ہیں۔ گرامی القدر حضرات، اس سے اگلی دلیل سنیے، جناب سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور علیہ السلام میرے کاشانے میں تشریف لائے، میرے گھر آئے، حضور نے اپنے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا جبہ مبارک اوڑا ہوا تھا۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے جب مصطفیٰ کریم کے حسن کو دیکھا اور سرخ رنگ کا جبہ مبارک میرے نبی نے زیب دن کیا ہوا ہے، سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں اس دن 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن کے ساتھ آسمان دنیا پر چمک رہا تھا۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں سوچنے لگا کہ اللہ کریم نے 14ویں کے چاند کو زیادہ حسن دیا ہے یا میرے کریم نبی کو اللہ نے زیادہ حسین بنایا ہے۔ گرامی القدر حضرات، سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میں کبھی مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا جس کے متعلق نبی کریم کے غلام حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے میرے کریم نبی آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے اور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ایسا پیدا فرما دیا ہے۔ گرامی القدر حضرات، میرے مصطفیٰ کا حسن وہ حسن تھا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی نے جب مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو گولڑے کے تاجدار پکار کر کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمالک ما احسنک ما اکمالک، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتے جاڑیاں اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، سچ آقا تے رب دی نشانہ کا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پر چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو زیادہ حسین بنایا ہے یا چاند کو زیادہ حسین بنایا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کسے حسین کہوں۔ پھر جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرا دل گواہی دینے لگا، اے جابر بن سمرہ یہ 14ویں کا چاند کیا ہے؟ ارے اس جیسے چاند تو مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ گرامی القدر حضرات، اس سے تھوڑا سا آگے چلیے، دوسری چیز ہے علم۔ یا انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو علم کی وجہ سے کہ اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہے۔
میرے کریم نبی کے بارے میں خود خالق کائنات اعلان فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے سینہ پاک کو کھول دیا ہے۔ اور مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کا علم کیا ہے؟ یہ دنیا کا علم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو لوح و قلم کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کا علم بھی ہے کہ مصطفیٰ کے روزے پر جانے والا عربی بھی جاتا ہے، عجمی بھی جاتا ہے، ارے ہر کوئی مصطفیٰ کے روزے پاک پر جا کر اپنی زبان میں ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ مصطفیٰ اپنے روزہ پاک میں جلوہ فرما ہو کر کے اپنے امتی کی صدا کو سنتے بھی ہیں، اپنے امتی کو اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز مال ہے۔ جب کسی کے پاس مال ہو تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سارے کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، رب مجھے عطا کرنے والا ہے، میں رب کے خزانوں سے تقسیم فرمانے والا ہوں۔ اور چوتھی چیز اختیارات ہے۔ گرامی القدر حضرات، ایک دنیا کا اختیار حضور کا سنیے اور ایک آخرت کا اختیار سنیے، بات مکمل۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا، اتنا اختیار دیا تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر اپنے غلاموں کو کتنا رب کی عطا سے عطا فرما رہے تھے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ حضور خندق کھود رہے ہیں، اپنے غلاموں کی معیت میں حضور خندق کھود رہے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور کے صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے کریم نبی نے اپنے شکم اطہر پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ گھر آئے، اپنی آلیہ سے کہنے لگے کہ اے میری آلیہ، اگر آج گھر کے اندر کوئی چیز ہے، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، 10 تو کھانے گھر میں موجود نہیں تھے، فقر و فاقہ کا دور تھا، لیکن سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کو آتے ہوئے دیکھا، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اے جابر بتاؤ کیوں آئے ہو؟ گرامی القدر حضرات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اے میری شریک حیات، آج میں دیکھ کر آیا ہوں میرے کریم نبی علیہ السلام خندق کھودنے کے اندر مصروف ہیں، میرے نبی کے صحابہ نے اپنے اپنے شکم پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جناب گرامی القدر حضرات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شریک حیات سے کہنے لگے اے میری بیوی، اگر گھر کے اندر کوئی کھانا موجود ہے، ارے بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، گھر کے اندر تھوڑا سا آٹا بھی ہے، ایک بکری کا بچہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا ہے، 2 3 4 آدمیوں کا کھانا ہے، اس سے زیادہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گرامی القدر حضرات، سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ کو بلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے بھی، جناب ضمیر صاحب نے بھی اپنے گھر کے اندر محفل کو سجایا ہے، اس لیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جا اے چراغا یا رسول اللہ۔ گرامی القدر حضرات
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آج شام کا کھانا میرے گھر تناول فرمائیے گا. میرے کریم نبی نے جتنے بھی خندق کے موقع پر میرے نبی کے صحابہ موجود تھے سب کو اعلان فرما دیا اے میرے صحابہ شام کو ہم نے جابر بن عبداللہ کے گھر جا کر کھانا کھانا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ گھر پلٹ کے آئے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اپنی بیوی سے کہنے لگے اے میری شریک حیات میں نے جا کر کملی والے کی بارگاہ میں یہی عرض کی ہے اے اللہ کے نبی تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لے آئیے گا. لیکن میرے کریم نبی نے سارے صحابہ کو اعلان فرما دیا ہے. بیوی کہنے لگی اے میرے شور اے میرے سرتاج اے میرے خاون پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو چند صحابہ کو بلایا ہے ہم نے تو کریم نبی کو بلایا ہے. باقی جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں اللہ کا نبی جانے مصطفیٰ کے غلام جانے. گرامی القدر حضرات جب میرے کریم نبی کے غلام جناب سیدنا جابر بن عبداللہ نے اپنے گھر کے اندر کھانا تیار کرنا شروع کیا بکری کا بچہ بھی ذبح ہو گیا کھانا پکنے لگا. گرامی القدر حضرات جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے. بڑا بھائی چھوٹے سے کہنے لگا میں تجھے بتاتا ہوں ہمارے باپ نے آج بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا ہے. دانوں مکان کی چھت پہ جاتے ہیں ایک نے بڑے بھائی نے چھوٹے کی حلق میں چھری کو چلایا وہ چھت سے نیچے آتا ہے وہ شہید ہو گیا. دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. ارے جناب جابر کے 2 ہی بیٹے تھے دونوں جب شہید ہو گئے جناب جابر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اے میری اہلیہ میرا ایمان کامل ہے میرا یہ یقین ہے میرا پاک پروردگار تو بیٹے پھر عطا فرما دے گا لیکن اللہ کا نبی پھر ہمارے گھر میں آئے گا یا نہ آئے گا. اگر آج تو اپنے بیٹوں پہ صبر کرے ارے میں تجھے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا. ارے وہ بھی نبی کی صحابیہ تھی نبی کے صحابی کی بیوی تھی. کہنے لگی جابر ارے جس طرح تو صبر کرے گا اسی طرح میں بھی صبر کروں گے. ارے دونوں بچوں کو رکھ دیا. مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے میرے نبی کے صحابہ تشریف لے آئے. میرے کریم نبی پاک نے فرمایا جابر ہنڈیا کو بھی لے آؤ ارے آٹے کو بھی لے آؤ. مصطفیٰ نے اپنا لوا پہ دان ڈالا. میرے کریم نبی نے فرمایا جابر جاؤ جتنے بھی میرے غلام ہیں سب کو کھانا کھلاؤ. جناب سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں خدا کی عزت و جلال کی قسم ارے تھوڑا سا کھانا تھا لیکن سارے نبی کے صحابہ تناول فرما چکے لیکن اب بھی کھانا باقی ہے. میرے کریم مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جاؤ اعلان کرو اب بھی اگر کوئی باقی ہے وہ آ جائے دسترخوان پہ کھانا تناول کر لے. جناب جابر نے اعلان کیا کوئی بھی نہیں آیا. میرے کریم نبی کھانا تناول فرمانے لگے. میرے مدنی پاک نے فرمایا جابر میں گھر میں ہوتا ہوں میری ایک سنت ہے ایک طرف حسن ہوتا ہے ایک طرف حسین ہوتا ہے میں ایک نوالا حسین کو کھلاتا ہوں دوسرا حسن کو کھلاتا ہوں. اے جابر میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے بھی 2 بیٹے دیے تھے غیب دان نبی جانتا تھا. اے جابر اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے ہیں جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ میں اپنی سنت کو پورا بھی کروں گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ. سارے بولیے جی لبیک لبیک. سارے ناراض ہو لبیک بولو جی لبیک 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 یا رسول اللہ. گرامی القدر حضرات سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی کا ایمان دیکھیے. صحابی کو یقین تھا کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. صحابی کا یہ ایمان تھا. سیدنا جابر بن عبداللہ کے حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کی اللہ کے نبی میرے بچے سو چکے ہیں آپ کھانا تناول فرمائیے. حضور نے فرمایا جابر پھر جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ. دوسری مرتبہ پھر آئے پھر عرض کی اللہ کے نبی میرے بچے سو گئے ہیں آپ کھانا تناول فرمائیے. جب تیسری مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام جاؤ اپنے بچوں کو حکم دو کہ تمہیں محمد کریم بلاتے ہیں. صحابی کا ایمان تھا کہ مصطفیٰ کی زبان وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
ارے مصطفیٰ کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو رب کی بارگاہ سے وہی ہوتی ہے۔ جناب جابر جا کر اپنے بچوں کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے بیٹو اٹھو، تمہیں محمد کریم نے بلایا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کا حکم دیا، میرے دونوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ اگر جابر کے بچے ہوں مصطفیٰ حکم دے وہ بھی کملی والے کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے۔ دانوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور اللہ نے آخرت میں بھی یہ اپنے نبی کو اختیار دیا ہے۔ بھائی نواز کے گھر میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے نبی اپنی امتوں سمیت جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اذهبوا الى غیرہ، کسی دوسرے کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آج تو ہم کہہ رہے ہیں نا کیا ہوگا کیا ہوگا، ہماری کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، واللہ ہم آپ کو آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری بھی بہتر ہو جائے گی۔ واللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آج نبی کے ساتھ وفا کا کیا مل پڑا ہے۔ جو نبی سے وفا کر کے آئے ہیں تو ہمیں کتنا کچھ ملا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب موسیٰ تک سارے نبی اپنی امتوں کو ساتھ لے کر چلتے چلتے اذهبوا الى غیرہ کی صدا سنتے سنتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جناب عیسیٰ کہیں گے صدا تو میری بھی یہی ہے، وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ تو وہ ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے صدا تو میری بھی یہی ہے اذهبوا الى غیرہ، کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ، لیکن میں تمہیں در بھی بتاتا ہوں کہ دنیا میں بھی اس در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، آج بھی وہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عیسیٰ فرمائیں گے محمد کریم کے دروازے پر چلے جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علی ھذا القیاس تمام انبیاء کرام جناب موسیٰ جناب عیسیٰ سمیت سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ وہاں پر دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، رب اپنی جباری اور قہاری کے ساتھ رب اپنی مسرت پر جلوہ گر ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ وہاں پر دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور فرمائیں گے انا لہا در در کی ٹھوکریں کھانے والوں آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ حضور میدان معاشر میں آئیں گے، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اللہ پھر بھی اپنے نبی کو اختیار عطا فرمائے گا۔ جس رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں اختیار دیا تھا، وہ رب میدان حشر میں بھی اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے حبیب ارفع راسک، اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، ارے جس کی تو شفاعت کرے گا اے محبوب تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اسی لیے تو نصیر ملت نے کہا تھا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور کون سا ایسا نبی ہے نصیر جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ گرامی القدر حضرات، التجا اتنی سی ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے،
فانی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، کسی نہ کسی موڑ پر اس روح اور جسم کا ناطہ کٹ جائے گا، لیکن قبر میں مصطفیٰ نے کام آنا ہے، قبر میں کریم نبی نے کام آنا ہے، اور کریم نبی سے اتنے وفا کرو کہ روح جب میرے بحران خاکی سے نکلے، روزے سے صدا آئے، او میرا فقیر آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب لم یزل ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محترم حاجی محمد ضمیر صاحب کے رزق میں مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، میلاد شریف کی برکت سے اللہ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ ہر ایک کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔